میں ڈی سی سوات نے بھی جوائن کیا ہے. محمد حامد صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انتہائی افسوسناک کیا پیش آیا, اور یہاں فرسٹ تھنگ فرسٹ سوال یہ بنتا ہے کہ اس مقام پر ریسکیو یا حفاظتی عملے کا کوئی نمائندہ, کوئی رکن کیوں نہیں موجود تھا؟ سیفٹی میئرز کیوں نہیں لیے گئے؟ ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا, اس پانی میں اترنا ہیومنلی پاسبل نہیں تھا, پھر بھی ایک کشتی میں 5 لوگ سوار ہو کے وہاں پر کشتی چل رہی تھی. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوات اور سوات کی عوام کی طرف سے جو غمزدہ خاندان ہے ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کر رہا ہوں, اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن جی اس میں حامد صاحب آپ کی آواز جی آپ کی آواز بریک ہو کر آ رہی ہے, تو ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیوں ایسا ہے, اور دفعہ 144 اب لگائی گئی ہے, پہلے کیوں نہیں؟ اور غیر قانونی طور پر نہ صرف یہاں پر چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے بلکہ ایک گھڑ سواری بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی بتایا جائے کہ اس طریقے سے جو ہے کشتیاں بوٹ بھی چلائی جا رہی ہیں. تو یہ کون سی مافیا ہے جو پیسے بنا رہی ہے اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے؟ اور ظاہر لوگ اتنی ریسرچ نہیں کرتے ہوں گے, اتنا شاید انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہوگا. اب آپ دیکھیں, ہو سکتا ہے یہ بوٹ اوور لوڈ بھی ہو, تو بہت ساری صورتحال اس حادثے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کی منظوری نہیں ہے, NOC نہیں ہے, تو پھر کیسے اس طرح کے سپورٹس کو الاؤ کیا جاتا ہے جس سے کسی کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ بالکل ایسی ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں کہ جس گھر سے 5 یا 4 میتیں اٹھی ہیں, ایک ہی خاندان سے 4 میتیں اٹھی ہیں, اس گھر میں اس وقت صفحہ ماتم بچھا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹورسٹ اس وقت اب سیاحتی مقاموں کا رخ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیک سیزن ٹائم ہے. سائم درجنوں کشتیاں وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہوں گے. ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر. حامد صاحب, آپ سے سوال یہ ہو رہا تھا کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا؟ کیا آپ کی طرف سے اجازت تھی اس طرح کے سپورٹس کی کہ بوٹ بھی چلا لیں اور دیگر سپورٹس بھی یہاں پر ہوں؟ السلام علیکم میم. ایسا ہے کہ اس چیز کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, اور ہم نے جو پریکاشنری میجر کے طور پہ عید سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ ٹورسٹ انفلکس بہت زیادہ ہوگی عید کے بعد, اسپیشلی گرمیوں کے بڑھ جانے کے وجہ سے. تو ہم نے 2 جون کو 2025 کو ہم نے 144 کا نفاذ کیا تھا, جس میں انلیگل ریفٹنگ اور بوٹنگ اور انلیگل ایون سوئمنگ بے دریا میں, اس پہ کمپلیٹلی ہم نے بین کیے تھے اس کو. اور یہ جتنی بھی کشتیاں تھی, اور خاص کر یہ والی کشتی جو بدقسمت خاندان جس میں سوار تھا, یہ بھی انلیگل تھی, اور اس کا آپریٹر کل رات کو گرفتار بھی ہوا ہے. اور اس پہ تھرو آؤٹ جس 2 جون سے کے بعد ہم نے اس میں ملٹیپل FIRs بھی کی ہیں, اور کافی لوگوں کو گرفتار بھی کیے, اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہے. تو یہ چونکہ 128 کلومیٹر دور ہے منگورا سے, اور کالام سے بھی کوئی 3.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں. اور یہ جو لوکلی بلڈ کشتیاں ہے, یہ ان لوکل لوگوں کی ہیں, اور یہ جب بھی AC وغیرہ, اسسٹنٹ کمشنر اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے لوگ ادھر جاتے ہیں, تو یہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور اپنی کشتیاں بھی چھپا دیتے ہیں یا ادھر چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کی آنکھوں سے ہوجل تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ؟ کس طریقے سے آپ لوگ میک شور کرتے ہیں کہ یہاں پہ غیر قانونی کشتیاں نہ چلے؟ ہمارے رپورٹر کہہ رہے ہیں وہاں پہ چیئر لفٹ بھی غیر قانونی ہے, اور دیگر سپورٹس بھی یہاں پہ اسی طرح کے ہو رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. بالکل, یہ کنٹینیوسلی اس میں, مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کارروائیاں نہیں ہو رہی ہے, اس میں کنٹینیوسلی FIR کی پوری کاپیز اس وقت میرے پاس موجود بھی ہے, واٹس ایپ پہ بھی ہے, اور ہم نے کافی لوگوں کو اس میں گرفتار بھی کیا ہے. ایون یہ تو شاہی باغ ہے, اس میں تو کم ٹورسٹ آتے ہیں. مہوڈنڈ بہت بڑا ایریا ہے, اس میں بھی کافی کشتیاں لیگل وغیرہ یہ چلتی رہتی ہے, اور ہم اس میں کارروائیاں کرتے رہتی ہیں. اور اس کے لیے SOPs جو ہے وہ ابھی بالکل وضع ہے, تو NOC کے لیے کسی نے اپلائی نہیں کیا. ہمارے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہم نے کافی اس میں اویئرنیس سیشن کیے, لوگوں کو سینسٹائز کیا ہے, اور جتنے بھی علاقے کے ماہرین ہیں, ایلڈرز ہیں, خاص کر کالام میں, تو ان کو ہم نے لوپ میں لیا تھا. اور اسسٹنٹ کمشنر نے 1 ہفتہ پہلے دونوں جگہوں کا معائنہ کیا, دونوں جگہوں کو وزٹ کیا تھا, اور لوگوں کو سینسٹائز کیا تھا. لیکن یہ ایون جو یہ بدقسمت حادثہ ہوا ہے, اس میں بھی لائف جیکٹس کسی نے یوز نہیں کیے, حالانکہ کشتی میں بھی پڑے تھے, اور ان کو بتایا بھی گیا تھا. اور اس وجہ سے پھر جو سربراہ تھا خاندان کا, جو کشتی میں سوار نہیں تھا, اس نے FIR بھی درج نہیں کی. FIR بھی ہماری طرف سے درج ہوئی ہے. لیکن آپ صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ خود دیکھ سکتے ہیں, ظاہر ہے مجھ سے زیادہ تو آپ واقف ہو گئے اس علاقے سے اور ان راستوں سے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں اس میں ہیں, یہ راستہ, یہ پانی اس کے اندر
بڑے بڑے پتھر ہیں ظاہر ہے جو کہ ایک بڑا خطرناک ہے. یہ وہ راستے ہیں جو باقاعدہ موت کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ہموار راستے نہیں ہے. یہاں پر تو کشتی چلانا ہی بڑا ناممکن سی بات لگتی ہے. آئی کیسے؟ دوسری آپ کی سرویلنس ٹیمیں ہوں گی یا آپ وہاں پر جو بھی سیکیورٹی کو میک شور کرتا ہے وہ سب کہاں ہیں اگر وہ ان چیزوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو ان کو روکنا بھی تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. بالکل ہم نے اس میں جیسے کہ میں نے کہہ دیا اس میں ہم نے کارروائی آلریڈی کی ہے، پہلے بھی کی ہے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جیپیبل ٹریک کارروائی آپ نے کیا کی ہے؟ آپ نے کشتی والے کو اس پہ ایف آئی آر درج کر دی ہے، لیکن ذمہ داران تو انتظامیہ بھی ہے، ذمہ داران تو سرویلنس ٹیم کا نہ ہونا بھی ہے. بہت ساری کشتیاں ہم نے کنفسکیٹ کیے، ہمارے پاس سارے ویڈیوز موجود ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ایف آئی آر ہی ہم کر سکتے ہیں، اور تو ہم کوئی سزا تو ہمارے کام ہی نہیں ہے، وہ تو جوڈیشری اور سارے وہ کرے گی. ہم نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اس میں کافی کارروائی کی ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو جگہ ہے بالکل کشتی رانی کے لیے یا مطلب بوٹنگ کے لیے بالکل مناسب ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہمیں این او سی کے لیے اپلائی کر دے تو ہم دیکھ لیں گے. این او سی کے لیے 2 شرائط ہے ایس او پیز میں کہ ایک تو فٹنس آن دا اسپاٹ اور دوسرا ایکسپیرینس بوٹ ڈرائیور کا. تو وہ دونوں اگر ٹھیک ہو تو، لیکن کسی نے ہم سے این او سی نہیں لی اس بابت. اچھا تو یہ بتائیں پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ان چیزوں پر نظر رکھنا، غیر قانونی کشتیاں نہ چلیں ان پہ نظر رکھنا، یا پھر صرف آپ یہ کرتے ہیں حادثہ ہوتا ہے کشتی آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں؟ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اپر سواٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اور ٹورسٹ پہ اور لوگوں پہ ساروں پہ آتی ہے. مطلب یہ ہماری کمبائن بالکل. اگر ہم اس کو ان کو ہم یہ کہیں کہ آپ لائف جیکٹس پہنیں، لائف جیکٹس ان کو دے رہے ہیں اور وہ نہیں لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک وہ ہے. تو لوگوں میں بھی اویئرنیس کی فقدان ہے اور وہ لائف جیکٹس یوز نہیں کرتے. جیسے کراچی میں یہاں پر جو ہے وہ کہیں بھی پارکنگ ہوتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں، پارکنگ مافیا خود سے پیسے لیتے ہیں. آپ کہیں کہ جی یہ شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے کہ قانونی پارکنگ ہے یا غیر قانونی پارکنگ ہے. یہ تو آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ یہاں پر صرف ملکی سیاح نہیں آتے ہیں، غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہم ساروں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز کا ایس او پیز کا اور اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور ان کا خیال رکھیں تاکہ ان حادثوں سے. حامد صاحب، انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا المیہ ہے سوات سے لے کے کراچی تک کے حادثات کے بعد اقدامات کیے جاتے ہیں. اب آپ بتا دیں کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ فیوچر میں ایسے حادثات کو اوائڈ کیا جائے؟ ہم نے تو پہلے بھی کیے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی کی تھی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ چیئر لفٹ وغیرہ الیگل تھے وہ بھی ہم نے ریموو کیے تھے پچھلے سال. اس دفعہ بھی ہم نے اس حادثے میں بہت پہلے ہم نے ایف آئی آرز وغیرہ اور الیگل بوٹنگ پہ پابندی بھی لگائی تھی اور بوٹس کو کنفسکیٹ بھی کیا تھا. تو اب ویز وی اسپیک ناؤ ابھی وہاں پہ کوئی غیر قانونی کشتی نہیں چل رہی، کوئی چیئر لفٹ غیر قانونی نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آن ریکارڈ؟ شاہی باغ میں تو کمپلیٹلی بین ہے کشتی رانی، اور اسسٹنٹ کمشنر آج ماڈرن ہم نے بھجوا دیا ہے. ادھر بھی وہ کمپلیٹلی جتنی بھی کشتی ہے وہ سارے کنفسکیٹ کر دیں گے. ہم نے ٹیم بنائی ہے آلریڈی، ٹیم ان پلیس تھی اپر سواٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں. بہت شکریہ حامد صاحب. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر اگر کسی کی جان جاتی ہے تو جو وکٹم بلیمنگ کا سلسلہ ہے نا، مر جانے والے پر بھی یہ بلیم دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، انہوں نے لائف جیکٹ کیوں نہیں پہنی ہوئی تھی، انہوں نے یہ سب. ٹھیک ہے یہ ایسی چیزیں جو آپ نے کرنی ہے، ایک شہری کی ذمہ داری ہے، لیکن شہری آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. جب وہ کسی جگہ جاتے ہیں، کسی مقام پر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ٹورسٹ پلیس ہے تو یہاں ہمارے لیے بہترین سہولیات ہوں گی، ہم پیسے دے رہے ہیں اس بات کے. یہ میک شور کرنا آپ کا کام ہے کسی کی جان نہ جائے. آپ نے کشتی والے کو پکڑ لیا لیکن کل وہ کشتی والا پھر سے دوبارہ آ جائے گا، اسے پتا ہے کہ یہاں سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. بالکل جی.